ہے. تو فاما الفصل الاول رہ گئی بات فصل اول کی، یعنی کہ ارادہ خیر، جو نیکی کا خیال آتا ہے اور جو برائی کا خیال ہوتا ہے ان کے درمیان فصل ہے. تو فاما الفصل الاول رہ گئی بات فصل اول کی. فقط قال علماء رضی اللہ عنہ، تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اذا اردت ان تعرف خاطر الخیر من خاطر الشر، کہ جب تمہارا مقصد ہو کہ تم نیکی کے خیال کو اور برائی کے خیال کو پہچانو، وتفرقا بینہما، اور ان کے درمیان فرق کرو، فزنہ باحد الموازین الثلاثہ، تو 3 معیار ہیں، 3 ترازو ہیں، ان میں سے کسی ایک میں تمہیں اسے وزن کرنا پڑے گا. تو فزنہ یتبین لک حالہ، تو پھر تمہارے سامنے اس کی حالت ظاہر ہو جائے گی کہ وہ کس کی جانب سے ہے، یا پھر وہ ارادہ خیر ہے، نیکی کا خیال ہے، یا پھر برائی کا خیال ہے. فالاول، تو پہلا جو معیار ہے، پہلے جو میزان ہے، ان تعرض الامر الذي نظر ببالغ علی الشرع، کہ وہ خیال، وہ چیز، کہ وہ خیال جو تیرے دل میں آیا ہے اسے تم شریعت پر پیش کرو. فإن وافق جنس ہو، تو اگر وہ جنس شریعت، عین شریعت کے موافق ہو، فهو خیر، تو وہ خیر ہے. وإن كان بالضد، اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہو، برخصۃ او شبہۃ، کسی آسائش کی وجہ سے یا پھر کسی شبہ کی وجہ سے، کہ اس چیز میں آسائشیں زیادہ ہیں یا پھر اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں شریعت سے ہے یا نہیں، فهو شر، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے؟ شر ہے، برا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَبِنْ لَكَ بِهَذَا الْمِيزَانِ، اور اگر اس میزان سے، اس ترازو سے بھی تمہارے لیے معاملہ ظاہر نہ ہو سکے، فَعَرِضْهُ عَلَى الْاقْتِدَاءِ، تو تم اسے اتباع پر پیش کرو، یعنی کہ اپنے اسلاف کرام کے نمونے پر پیش کرو. فَإِنْ كَانَ فِي فِعْلِهِ اقْتِدَاءٌ بِالصَّالِحِينَ، تو اگر اس کے انجام دینے میں صالحین کی پیروی ہو رہی ہو، ان کی اقتداء ہو رہی ہو، وہ خیر، تو وہ خیر ہے. وَإِنْ كَانَ بِالضِّدِّ اتِّبَاعًا لِلطَّالِحِينَ، اور اگر وہ اس کے برخلاف اتباعًا للطالحین، فاسدوں کی پیروی ہو، فَهُوَ شَرٌ، تو وہ شر ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَبِنْ لَكَ بِهَذَا الْمِيزَانِ، اور اگر اس میزان سے بھی تمہارے لیے معاملہ ظاہر نہ ہو، فَعَرِضْهُ عَلَى النَّفْسِ وَالْهَوَىٰ، تو اسے تم پیش کرو کس پر؟ اپنے نفس پر، خواہش پر. وَانظُرْ، اور غور کرو کہ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَنْفِرُ عَنْهُ النَّفْسُ نَفْرَةَ طَبْعٍ لَا نَفْرَةَ خَشْيَةٍ وَتَرْغِيبٍ، کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نفس متنفر ہے، نفس اس سے نفرت کرتا ہے، کس طور پر؟ نفرت طبعی طور پر نفرت کرتا ہو، نہ کہ خشیت کی وجہ سے نفرت کرتا ہو اور نہ ہی کسی ڈر کی وجہ سے نفرت کرتا ہو. فعلم انہ خیر، تو جان لو کہ وہ کیا ہے؟ خیر ہے، بھلائی ہے. وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، اور اگر وہ ایسی چیز ہے کہ نفس اس کی جانب مائل ہو رہا ہو، مائلہ طبعی طور پر، وَجِبِلَّةٍ، اور عادت کے طور پر، لا میلہ رجاء الی اللہ تعالی و ترغیب، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب امید کے طور پر مائل ہو، و ترغیب، اور نہ ہی شوق کے ساتھ مائل ہو، فہو شر، تو یہ شر ہے، برائی ہے. اذ النفس امارۃ بالسوء، کیونکہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. لا تمیل باصلها الی خیر، تو اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی جبلت کے اعتبار سے کبھی بھی خیر کی جانب مائل نہیں ہوگا. فبأحد هذه الموازین، تو ان 3 میں سے کسی ایک ترازو کے ذریعے سے، اذا نظرت وام انت نظرا، جبکہ تم غور کرو اور اچھی طرح غور کرو، یستبین لک خاطر الخیر من خاطر الشر، تمہارے لیے نیکی کا خیال برائی کے خیال سے بالکل نمایاں اور ممتاز ہو جائے گا. واللہ تعالی ولی الہدایۃ بفضلہ انہ جواد کریم. واما الفصل الثانی، رہ گئی بات فصل ثانی کی. فقال علماء، تمہارے علماء کرام نے فرمایا، اذا اردت ان تفرق بین خاطر شر یکون من قبل الشیطان، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم فرق کرو اس برے خیال کے درمیان جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، وہ بین خاطر شر یکون من قبل هوى النفس، اور اس برے خیال کی جانب جو نفس کی خواہش کی جانب سے ہوتا ہے، اور من قبل اللہ تعالی ابتداء، یا پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ابتداء ڈال دیا جاتا ہے دل میں. فانظر فیہ من ثلاثۃ اوجہ، اور اس میں 3 طریقوں سے تمہیں غور کرنا ہوگا. احدھا، ان میں سے تو یہ کہ ان وجدتہ مصمما راتبا علی حالۃ واحدۃ، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر تم اس خیال کو پختہ پاؤ کہ وہ بالکل جم گیا ہے، راتباً علی حالت واحدۃ، ایک ہی حالت پر قائم و دائم ہے،
بہت ساری چیزیں تم کر رہے ہو، دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن وہ خیال تمہارے دل سے نہیں جا رہا ہے، بالکل پختہ ہے، بالکل جم گیا ہے، فہو من اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. او من هوى النفس، یا پھر یہ نفس کی خواہش کی جانب سے ہے. وجدته مترددا مضطربا، اور اگر تم یہ پاؤ کہ وہ خیال متردد ہے، آ جا رہا ہے، اور مضطربا ناپائیدار ہے، تو فعلم انه من الشیطان، تو جان لو کہ یہ خاطر شر شیطان کی جانب سے ہے. وکان بعض العارفین رحمہ اللہ یقول مثل هوى النفس مثل النمر اذا حاربا، کہ ایک عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہش نفس کی کہاوت اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ چیتا اذا حاربا، جبکہ وہ بھاگ رہا ہو، لا ينصرف ہو، تو جب وہ بھاگ رہا ہو، لا ينصرف ہو تو پلٹ کر نہیں آئے گا، الا بقمع بالغ، کم کا معنی ہوتا ہے کسی کی سرکوبی کرنا، کسی کو مغلوب کر لینا، اور بالغ جو پہنچا ہوا ہو انتہا کو، یعنی کہ الا بقمع بالغ، سخت طاقت و قوت کے ساتھ، سخت ضرب کے ساتھ ہی واپس آئے گا. لا ينصرف ہو کہ چیتا جب واپس جاتا ہے تو لا ينصرف ہو الا بقمع بالغ، مگر وہ نہیں لوٹتا مگر ایک سخت حملے کے ساتھ. وقہر ظاہر، اور مکمل غلبے کے ساتھ، مکمل سختی کے ساتھ. یا تو اس طرح مثال ہے ہوا نفس کی، خواہش نفس کی، او مثل الخارجی، یا پھر خارجی کی طرح اس کی مثال ہے کہ الذی یقاتل تدینا، کہ جو جنگ کرتا ہے دینداری سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، اس کی بقا کا معاملہ ہے، تو لا یکاد یرجع حتی یقتل، تو وہ لوٹتا ہوا معلوم ہی نہیں دیتا ہے، لوٹنے کے قریب ہی نہیں ہوتا ہے، حتی یقتل، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا جائے، اسے واپس آنا ہی نہیں رہتا، یا تو اس کا مطلب اس کے نزدیک اس کا دین رہے گا یا پھر اس کی جان. ومثل الشیطان مثل الذئب، اور شیطان کی کہاوت بھیڑیے کی طرح ہے. اذا ترکتہ من جانب، جب تم اسے ایک جانب سے ہٹاؤ گے، ایک جانب سے بھگاؤ گے، دخل من جانب آخر، تو وہ دوسری جانب سے داخل ہو جائے گا، آ جائے گا. وثانیہا، اور ایک تو یہ طریقہ ہو گیا وثانیہا، اور دوسرا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے تم فرق کر سکو کہ وہ جو خاطر شر ہے وہ کس کی جانب سے ہے. تو ان وجدتہ عقیبہ ذنب احدثتہ، اگر تم اسے پاؤ کسی گناہ کے بعد جسے تم نے انجام دیا ہے، فہو من اللہ تعالی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اب پھر اس گناہ کا خیال اسے بار بار آتا ہے. انسان جب چوری کرتا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کیا، تو اب اس کا دھیان لگا ہی رہتا ہے، پھر سے چوری کرنے میں، پھر سے چوری کرنے میں، پھر وہ سدھرتا نہیں ہے. تو اگر کسی گناہ کے کرنے کے بعد یہ خاطر شر آ رہا ہے، انسان ایک مرتبہ زنا کر لیتا ہے، پھر کرتا ہے، تو پھر اب وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. کیوں؟ احانتاً و عقوبتاً بشؤم ذالک الذنب، یہ اس انسان کی توہین کے لیے اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اسے سزا دینے کے لیے، کہ تم نے یہ گناہ انجام دیا، اس وقت تمہارے دل میں کھٹکا تھا، تمہیں ملہم روک رہا تھا، لیکن تم نے پھر بھی انجام دیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی انجام دیا، تو اب اس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال آتا رہے گا. اب تمہیں اس پر بہت مضبوطی سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تم اسی میں مبتلا رہو گے. تو قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا بل، ہرگز نہیں، بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کا، کہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ اب بار بار اتنا کر چکے ہیں کہ بار بار اسی کا خیال آتا ہے، تو ان کے دلوں پر ان کے اعمال، ان کی کرتوتوں کا زنگ چڑھ چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. تو ہمارے شیخ صاحب امام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاکذا تو اجی ذنوب الی قسوۃ القلب، کہ اسی طرح گناہ دل کی سختی کی طرف لے جاتے ہیں. کہ اولها خاطر، کہ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایک خاطر ہے، ایک خیال ہے. ثم تؤدی الی القسوہ، پھر وہ اسے سختی کی جانب لے جاتے ہیں. والرین، اور آلودگی، زنگ، دل کی آلودگی، دل پہ زنگ کی جانب لے جاتے ہیں. یبتدئ بدعوت وَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَاطِرُ مُبْتَدَأً لَا عَقِیبَ ذَنْبٍ كَانَ مِنْكَ، تو اس وقت ہے کہ کسی گناہ کے کرنے کے بعد ہو، اور اگر یہ خیال ابتداءً ہو، لا عقیبہ ذنب،
کانا منکا کہ تمہاری جانب سے کسی گناہ کے بعد نہ ہو، فعلم انہ من قبل شیطان تو جان لو کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، ھذا فی الاکثر کہ یہ اکثر ہوتا ہے، کہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے بغیر کسی گناہ کیے ہوئے، لأنہ یبتدئ بدعوت الشر اس لیے کہ وہ شروعات ہی کس سے کرتا ہے شیطان، برائی کی دعوت سے، وَيَطْلُبُ الْإِغْوَاءَ بِكُلِّ حال اور ہر حال میں وہ گمراہ کرنے کا ہی تقاضا کرتا ہے، وَثَالِثُهَا اور تیسرا جو طریقہ ہے پہچاننے کا کہ ان وجدتہ لا یضعف اگر تم ایسا خیال پارو کہ وہ کسی حالت میں کمزور ہی نہیں پڑ رہا ہے، بالکل مصمم ہے، بالکل پختہ ہے، ولا یقل بذکر اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی وہ کمزور نہیں پڑ رہا ہے، ولا یزول اور نہ ہی وہ ختم ہو رہا ہے، فہو من الہوا تو یہ خواہش نفس کی طرف سے ہے، وَإِن وَجَدْتَهُ يَزْعُفُ وَيَقِلُّ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر وہ کمزور پڑ جائے، کم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو یہ شیطان کی جانب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اس کی جانب سے رہتا ہے۔ ان شیطانہ کیا ذکر کیا گیا ہے کہ ان شیطانہ جاسم علی قلب ابن آدم کہ شیطان ابن آدم کے دل پر لگا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے، اذا ذکر اللہ تعالی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، خناسا وہ دور ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ اور جب وہ ابن آدم غافل ہوتا ہے، وسوسہ تو پھر وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ تو یہ پہلی دو فصلوں کی بات ہو گئی، اب تیسری فصل، اور تیسری فصل میں کیا تھا کہ وہ جو نیکی کا خیال آ رہا ہے وہ کیسا ہے، ابتداء اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا ملہم کی جانب سے یا پھر شیطان اور نفس کی جانب سے ہے۔ تو رہ گئی بات تیسری فصل کی کہ اذا اردت ان تفرق بین قاطر خیر یکون من اللہ تعالی او من الملک کہ جب تم فرق کرنا چاہو اس نیکی کے خیال کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا پھر فرشتے کی جانب سے ہے، تو اس میں غور و فکر کرو تم تین طریقوں سے، اس میں بھی تین طریقے ہیں، تو ہر ایک میں تین طریقے ہیں، فصل اول میں بھی، فصل ثانی میں بھی اور فصل ثالث میں بھی۔ تو احدھا ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان تنظرا تم غور و فکر کرو فإن کان قویا مصمما کہ وہ خیال خاطر اگر مضبوط ہے، پختہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وإن کان مترددا اور اگر وہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، فهو من الملک تو وہ فرشتے کی جانب سے ہے، اذ هو بمنزلۃ ناسخ يدخل معك في كل جانب ووجه اس لیے کہ وہ ایک ناسخ کی طرح ہے، ایک ناسخ کے درجے میں ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوتا ہے فی کل جانب وجہ ہر جانب سے، ہر جہت سے، وَيَعْرِضُ عَلَيْكَ کُلَّ نُصْحٍ یا کُلَّ نَصْحٍ اس کا معنی ہوتا ہے مخلصانہ مشورہ، اور تم پر ہر مخلصانہ مشورہ یا پھر ہر مخلص مشورہ پیش کرتا رہتا ہے، رجاء اجابت کا و رغبت کا فی الخیر اس امید میں کہ تم اسے قبول کر لو گے، و رغبت کا فی الخیر اور تم نیکی میں خواہش کرو گے، نیکی کی خواہش کرو گے۔ بس ثانی اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ ان کا نا عقیبہ اجتہاد من کا وتعظیم کہ اگر وہ نیکی کا خیال تمہاری جانب سے ریاضت و مجاہدہ اور طاعت و بندگی کے بعد ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی لنہدینہم سبلنا تو ہم انہیں اپنے راستے کی راہ دکھا دیتے ہیں ضرور۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم اور جنہوں نے راہ پائی، والذین اہتدوا جنہوں نے راہ پائی جو ہدایت یاب ہوئے، زادہم ھدی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرما دی، وآتاہم تقواہم اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا کر دی۔ تو عبادت کرو گے تو پھر اس میں اور اضافہ ہوگا نیکی کے خیال میں۔ وَإِن كَانَ مُبْتَدَعًا فَهُوَ مِنَ الْمَلَكِ فِي الْأَغْلَبِ اور اگر وہ ابتداءً خیال آ رہا ہے نیکی کا تو زیادہ تر وہ فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ان کانا فی الاصول والاعمال الباطنہ کہ وہ جو نیکی کا خیال آ رہا ہے وہ اصول یعنی عقائد میں ہے، والاعمال الباطنہ اور قلبی امور میں ہے، فهو من اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وَإِن كَانَ فِي الْفُرُوعِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ اور اگر یہ فروعی مسائل میں ہیں اور اعمال ظاہرہ کے سلسلے میں نیک خیال آ رہا ہے، فهو من الملائکۃ فی الاکثر تو یہ زیادہ تر فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے ملک لا سبیل لہ الی معرفۃ باطن العبد کیونکہ فرشتے کے لیے بندے کے باطن یعنی دل کی معرفت کی کوئی راہ نہیں ہے، فی قول اکثر علماء کرام کے نزدیک جو کچھ کا کہنا ہے کہ فرشتوں کو
بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کی بھی خبر رہتی ہے اور اس میں وہ باتیں ڈالتا رہتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے. لیکن اکثر کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بندے کے دل پہ صرف اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے، باقی فرشتے کو نہیں ہے، ملہم کو نہیں ہے. وَأَمَّا خَاطِرُ الْخَيْرِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الشَّيْطَانِ اسْتِدْرَاجًا إِلَىٰ شَرٍّ يَرْبُو عَلَيْهِ. اور رہ گیا وہ نیکی کا خیال جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ استدراجن، آہستہ آہستہ، الی شرٍ، برائی کی جانب لے جانے کے لیے، یربو علیہ، ایسی برائی کی جانب لے جانے کے لیے. ربا یربو مطلب اضافی ہونا، زیادہ ہونا. یربو علیہ جو اس نیکی سے بھی کیا ہو، زیادہ ہو، وہ شر. تو آہستہ آہستہ ایسے شر کی جانب لے جانا، اچھا ہاں، آہستہ آہستہ ایسے شر کی جانب لے جانا کہ وہ شر کیا ہو، اس خیر سے زائد ہو، اضافی ہو. تو ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ انظر ان وجدت نفسک فی ذلک الفعل الذی خطر بقلبک مع نشاط لا مع خشیۃ ومع عجلۃ لا مع تعنن ومع امن لا مع خوف. اچھا کہ تم غور کر لو کہ وہ کس کی جانب سے کیسے. ان وجدت نفسک، کہ اگر تم اپنے آپ کو پا رہے ہو فی ذالک الفعل، اس کام میں، الذی خطر بقلبک جو تمہارے دل میں آیا ہے، وارد ہوا ہے. کس طرح پا رہے ہو؟ مع نشاط، چستی کے ساتھ پا رہے ہو. لا مع خشیت، خشیت کے ساتھ نہیں. مع عجلت، لا مع تعن، اور عجلت کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ تم کر رہے ہو. لا مع تعن، سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ نہیں کر رہے ہو. ومع امن، لا مع خوف، امن و سکون کے ساتھ وہ کام انجام دے رہے ہو، خوف کے ساتھ نہیں. ومع امن عن العاقبۃ لا مع بصیرۃ، اور عاقبت یعنی انجام سے بے آگاہ، انجام سے آگاہ ہوئے بغیر وہ کام کر رہے ہو. لا مع بصیرۃ، نہ کہ انجام سے واقف ہونے کے ساتھ. فاعلم انہ من الشیطان فاجتنبہ، تو جان لو کہ یہ شیطان کی جانب سے، تو اس سے پرہیز کرو. تو اب یہاں پہ بیان کر دیا کہ کون سا شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ نشاط عبادت میں عام طور پر نشاط نہیں ہے بندے کے لیے. اور اجلت کیوں کرے گا بندہ جب اس کو پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ تو اجلت سے کام نہیں لیتا بلکہ اطمینان و سکون سے لیتا ہے. اور وہاں پر اس کو خوف بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی امید جو رحمت ہے اس سے امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی اس کا جو قہر ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس سے اسے خوف بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں یہ شیطان کی جانب سے ہے. تو اس سے بچو، پرہیز کرو. وَإِن وَجَدْتَ نَفْسَكَ عَلَىٰ ضِدِّ ذَلِكَ، اور اگر تم اپنے آپ کو اس کے خلاف پاتے ہو، مع خشیت لا مع نشاط، کہ تمہیں اس عبادت کے ساتھ کیا ہے، خشیت ہے، سستی نہیں ہے. ومع تعن لا مع عجلۃ، اور اطمینان کے ساتھ ہے، وقار کے ساتھ یہ عبادت ہے، جلد بازی کے ساتھ نہیں ہے، خوف کے ساتھ ہے، امن کے ساتھ نہیں ہے. ومع بصیرۃ للعاقبۃ لا مع امن، اور انجام کی بصیرت کے ساتھ ہے، انجام کی واقفیت کے ساتھ ہے، نہ کہ ناواقفی کے ساتھ. تو جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا پھر فرشتے کی جانب سے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وَكَأَنَّ النَّشَاطَ خِفَّةٌ فِي الْإِنسَانِ لِلْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَذِكْرِ ثَوَابٍ يُنَشِّطُهُ فِي ذَلِكَ. گویا کی چستی وہ کیا ہے، خفتن، یہ ہلکا پن ہے. فی الانسان، انسان میں، للفعل، کسی کام کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے، من غیر بصیرت، بغیر انجام کی واقفیت کے، و ذکر ثواب، اور ثواب کے ذکر کے بغیر، ینشطہ فی ذالک، جو اسے اس معاملے میں چست کر دے. تو جب کسی ثواب کا ذکر ہی نہیں ہے جو اسے اس معاملے میں چست بنا رہا ہو، تو پھر چستی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پھر یہ وہی مسئلہ ہے، گڑبڑ ہے. وَأَمَّا تَعَنِّی، اور رہ گئی بات اطمینان اور وقار کی، فَمَحْمُودٌ، تو یہ پسندیدہ ہے، لیکن ہر جگہ پسندیدہ نہیں ہے. إِلَّا فِي مَوَاضِعَ مَعْلُومَةٍ مَعْدُودَةٍ، مگر کچھ معلوم اور متعین مقامات میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. اب کہاں پہ نہیں ہے؟ تو خبر میں، حدیث شریف میں ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، العجلۃ من الشیطان الا فی خمسۃ مواضع، کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے مگر 5 مقام میں نہیں ہے. کہاں کہاں نہیں ہے؟ تزویج البکر اذا ادرکت، کہ جو باکرہ ہے اس کا نکاح کرا دینا، اذا ادرکت، جب وہ جوان ہو جائے. وقضاء الدین اذا وجب، اور جب دین کی ادائیگی فرض ہو جائے، وقت جو دیا ہے قرض دار نے، قرض خواہ نے، وہ پورا ہو گیا، تو دین کی ادائیگی، جبکہ وہ دین ضروری ہو جائے. وتجہیز المیت اذا مات، اور میت کا کفن دفن جبکہ وہ فوت ہو جائے. وقرا ضیف، قرا مطلب ہوتا ہے
طعام اضافت، یہ طعام ضیافت جو مہمان نوازی کے لیے کھانا پیش کیا جائے، پھر وہ چاہے ناشتہ ہو یا مکمل کھانا ہو. وقرۃ ضیف اذا نزل، کہ جب مہمان تشریف لائے تو اس کی ضیافت کا کھانا پیش کرنا، اس میں بھی جلد بازی کرنی چاہیے. والتوبۃ من الذنب اذا عزمت، اور گناہ سے توبہ کرنا جبکہ تم کوئی گناہ کرو، اس میں بھی جلد بازی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. وعمل خوف، یہ کہا تھا نا کہ خوف کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے. وعمل خوف رہ گئی بات خوف کی، تو خوف کیسا ہونا چاہیے؟ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ فِي إِتْمَامِهِ، تو اسے یہ شک ہونا چاہیے، اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ أَن يَكُونَ فِي إِتْمَامِهِ وَأَدَائِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَحَقِّهِ، کہ وہ اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کیا وہ اس کے مکمل کرنے میں اور اس کی ادائیگی میں اس کے طریقے اور حق کے ساتھ یہ کر سکتا ہے. وقبول اللہ تعالیٰ یاہو، اور کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. اس بات میں کیا ہونا چاہیے؟ اس بات میں خوف ہونا چاہیے، اور وہ جو اس کی عبادت ہے وہ اس بات کا اہتمام رکھنے والی ہونی چاہیے. وہاں بصارت العاقبہ، اور یہ کہا تھا کہ انجام کی واقفیت ہونی چاہیے، انجام پر نگاہ ہونی چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فَبِأَن يَتَبَصَّرَ وَيَتَيَقَّنَ أَنَّهُ رُشْدٌ وَخَيْرٌ، تو اس طور پر کہ وہ غور و فکر کر لے، يَتَبَصَّرَ وہ غور و فکر کر لے، وَيَتَيَقَّنَ اور اسے یقین ہو جائے کہ یہی کیا ہے؟ راہ راست ہے اور یہی نیکی ہے. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ لِرُؤْيَةِ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى وَرَجَائِهِ، اور اس بات کا بھی اہتمام رکھے کہ لِرُؤْيَةِ الثَّوَابِ، أَن يَكُونَ لِرُؤْيَةِ الثَّوَابِ، کہ یہ ثواب کے حصول کے لیے ہے آخرت میں، وَرَجَائِهِ اور اس کی امید بھی رکھے. تو یہ ہونا چاہیے انجام کے نگاہ کو سامنے رکھنے ہیں، انجام کو نگاہ کے سامنے رکھنے میں. فعلم ذالکہ موافقاً، تو اس کو آپ جان لیں، موافقاً آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق حاصل ہو. فہذہ جملۃ الفصول الثلاثہ، تو یہ تینوں فصلیں ہیں. التی لازمت کا معرفتها، کہ جن کی معرفت آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. کس چیز میں؟ فی فصل الخواطر، خیالات کی تفصیل میں. فرعہا حقہا، تو ان کا خیال رکھو ان کے حق کے ساتھ، تو ان کا کما حقہ خیال رکھو. وَأَمْعِنِ النَّظْرَ فِيهَا، اور ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو. مَسْتَطَعْتَ، جہاں تک بھی تم سے ہو سکے. فَإِنَّهَا مِنَ الْعُلُومِ اللَّطِيفَةِ وَالْأَسْرَارِ الشَّرِيفَةِ فِي هَذَا الْبَابِ، کیونکہ وہ اس باب میں باریک علوم سے ہیں اور قابل شرف اسرار اور رموز سے ہیں. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِفَضْلِهِ.